کسی نے اکسایا تھا، اس کی ذہن سازی کی گئی تھی، برین واشنگ کی گئی تھی، اس میں کتنے ہینڈلرز ہیں بیچ میں، کنیکٹ ہوتا 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 کیا اس کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑی ادارہ جاتی سازش ہے؟ بچہ بچہ ان کا نام جانتا ہے اور ان کے نام کے ساتھ بہت بدنامی جڑ رہی ہے. یہ ادارے کی سوچنے کی بات ہے. سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. کل کے واقعے میں ایک شخص کی جان گئی ہے، اس کو فیصل جاوید کو یہاں سے کوئی چیز لگ کر گئی ہے، عمران خان کے گھٹنے میں لگی ہے. یہ ذرا سا ایم ہٹنے کی دیر تھی، وہ کہیں اور بھی جا کے لگ سکتی تھی. وہ علی چٹھا جو ہے، حامد ناصر چٹھا صاحب کا بیٹا، نوجوان آدمی ہے، اس کو لگی ہے. اب تو شاید تعداد بھی 14 کے قریب، 14 لوگ، ایک بچہ بھی زخمی ہے. وہ کون سا ہے؟ یہ تو گڈے گڈی کا کھیل ہے. گولیاں چلی. عمران خان نے خود پیمانا تھا، وہ 2 کلومیٹر دور جا کے فائرنگ کروا دیتا، اپنے 4 بندے مروا دیتا. وہ اتنا پاگل ہے، وہ اپنے اوپر گولیاں کی بوچھاڑ کروا رہا ہے. جس کنٹینر پر چڑھا ہوا ہے اپنے اور اپنے ساتھیوں کو گولیاں مروا رہا ہے. وہ اتنا پاگل ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے میں ہوں وقار بگا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی امیر عباس صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ایک طرف فیصل واڈا کی پریس کانفرنس، رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، اور ان کا یہ کہنا کہ یہ مارچ خونی ہوگا. اس کے بعد نون لیگ کے جو قیادت ہے ان کی طرف سے ٹویٹس یہ آتی ہیں کہ خان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہ ہفتوں پہلے کی ٹویٹس آ رہی ہیں. اس کے بعد یہ حملہ ہو جاتا ہے، اور حملہ جب ہوتا ہے تو وہ ایک ہی پسٹل میں 6 گولیاں ہوتی ہیں، مگر 14 لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ یہ پری پلان تھا یا یہ صرف محض اتفاق آ رہا ہے؟ یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں وقار، خونی تو ہو گیا، لیکن خونی عمران خان نے نہیں کیا، خونی دوسری طرف سے ہوا. یہ تاثر دے رہے تھے کہ خونی مارچ ہوگا، لیکن وہ عمران خان اس کو خونی مارچ بنائے گا. ٹھیک ہے، عمران خان خون بہے گا اپنے لیے. خون تو عمران خان کا بہہ گیا، عمران خان کا اپنا بہ گیا، خون اس کا اپنا بہہ گیا. یہ پچھلے 2 ماہ سے انہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ عمران خان اقتدار کا اتنا لالچی ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کا خون بہے گا. خون تو اس کا اپنا بہہ گیا. سو خونی مارچ اس نے تو نہیں کیا. یہ 7واں دن تھا کل لانگ مارچ کا. ان 7 دنوں میں ہزاروں لوگ اس مارچ میں شامل ہوئے نکلے، لاہور سے لے کے یہ گجرانوالہ تک. ان 7 دنوں میں پی ٹی آئی نے، موب ہے نا، موب فساد کر سکتا ہے، بلوہ کر سکتا ہے. ان 7 دنوں میں ایک پتہ تک نہیں توڑا انہوں نے. کوئی ایک ایف آئی آر 7 دنوں میں درج نہیں ہوئی اس لانگ مارچ کے خلاف، یا اس لانگ مارچ کے میں شامل کسی شخص کے خلاف کہ اس نے کوئی لا وائلیشن کیا ہے. عموماً اس طرح ہوتا نہیں ہے. 7 دن بڑا عرصہ ہوتا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس مارچ میں موجود لوگوں نے دکانیں لوٹی ہوں، اس مارچ میں موجود لوگوں نے گاڑیاں لوٹی ہوں. ہوا نا، ایک مذہبی جماعت نے لوٹی گاڑیوں کو جلایا. اسی ملک میں 2019 میں جلایا گیا، عمران خان کا دور تھا، اسی موٹر وے پہ جلایا گیا. ایک بیکری، معروف بیکری برانڈ ہے، اس کی گاڑیوں کو لوٹا گیا. عمران خان پر فائرنگ ہوئی. لوگوں نے باہر نکل کے کل پروٹیسٹ کیا، لیکن کسی نے کسی کی ذاتی پراپرٹی کو آگ نہیں لگائی، کسی نے لوٹ مار نہیں کی، فساد نہیں کیا. سو ایک تو یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ کوئی جتھا ہے، جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہ ایک جتھا ہے. یہ بھی کہا جا رہا تھا ان کے پاس بندوقیں ہیں، اسلحہ لے کے آ رہے ہیں. ہاں، یہ فتنہ ہے. تو نہ تو یہ فتنہ تھا، نہ یہ جتھا تھا. 7 دن میں انہوں نے ایک انتہائی منظم، میں خود تنقید کر رہا تھا عمران خان کے اوپر کہ یہ جو ہے نا کہ صبح جائیں گے شام کو واپس آئیں گے، صبح جائیں گے شام کو واپس آئیں گے، یہ کامیاب نہیں ہوگا. لیکن اس نے مجھ جیسے سارے ناقدین کو غلط ثابت کر دیا، اور انتہائی کامیاب اسٹریٹجی اس کی رہی، غیر متوقع اسٹریٹجی تو اچھی تھی. مارچ بھی اچھا جا رہا تھا اور آگے بھی بڑھ رہا تھا. مگر جو حملہ ہوا یہ محض اتفاق ہے کہ جس طرح سے ٹویٹس اور ان کی پریس کانفرنس تھی، یا پھر یہ پلانٹڈ تھا؟ آپ کو کیا، آپ کی ذاتی اسیسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں، حملہ جو ہے نا وہ اس کی 3 طرح کی نوعیت ہوتی ہے. پہلا ہوتا ہے دہشت گردی کا حملہ، ایک کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری ہوتی ہے کہ وہ پوائنٹ بلینک اسیسینیشن، ایک منظم طریقے سے کسی کو قتل کرنے کی سازش. تیسرا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے طور پہ یا کسی کے اکسانے پر غیر منظم طریقے سے وہ کارروائی کر دے. جو ٹیررزم ہے، یعنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، اس کی مثال آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں کے لیے میں بتا دوں، وہ تھی بے نظیر بھٹو کی. بے نظیر گاڑی کے سن روف سے باہر نکلی، لیچ اوپن کی، باہر نکلی لوگوں کو ہاتھ ہلانے کے لیے، تو وہاں سامنے ایک شوٹر کھڑا تھا، اس نے شوٹ کیا بے نظیر پہ. جب اس نے شوٹ کیا تو ساتھ ہی بلاسٹ ہو گیا، وہ بھگدڑ مچی، اور اسی بھگدڑ میں بے نظیر کی جان چلی گئی.
کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. ایگزیکٹلی. ایک لاش گرانی تھی, اس نے سینکڑوں لاشیں گرا دی. جو ٹیررزم ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس نوعیت کی, اس کا ایک پلان بی رکھا جاتا ہے. اس میں ہمیں پلان بی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. یعنی ایک شخص تھا, اس نے شوٹ کیا, اس کے وہ پکڑا گیا, اس کے بعد کوئی اور ایکٹیویٹی فالوڈ بائی اس شوٹنگ کے نظر نہیں آئی. دوسرا ہوتا ہے جو پوائنٹ بلینک اسیسینیشن ہوتی ہے, جو دنیا میں بڑے بڑے لیڈرز کی گئی. مثلاً مسلم دنیا کا ایک بہت بڑا لیڈر جس نے آج تک اسرائیل کو واحد جنگ ہرائی ہے, وہ اس نے ہرائی تھی. اس کا نام تھا انور سادات. انور سادات کو جب اسیسینیٹ کیا گیا تو وہ سلامی کے چبوترے پر بیٹھا تھا, وہ پریڈ کا معائنہ کر رہا تھا. تو وہاں پہ ایک فوجی ٹرک آ کے رکتا ہے. اس ٹرک میں 4-5 فوجی ہیں, وہ اس ٹرک سے اترتے ہیں اور وہاں جو باقی فوجی موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی حصہ ہے. ان میں سے ایک فوجی گرنیڈ اٹھا کے پھینکتا ہے, وہ گرنیڈ پھٹتا نہیں ہے. دوسرا فوجی اور گرنیڈ پھینکتا ہے. جب وہ گرنیڈ پھینکتا ہے تو گرنیڈ پھٹتا ہے. جب وہ پھٹتا ہے تو وہاں بھگدڑ مچتی ہے. جب وہ بھگدڑ مچتی ہے تو وہاں پلان بی تھا. وہ پلان بی یہ تھا کہ دور بلڈنگ پہ ایک سنائپر بیٹھا تھا, اس نے وہاں سے پوائنٹ بلینک شاٹ لیا انور سادات پہ اور اس کو مار دیا. یہاں ہمیں وہ بھی نظر نہیں آتا. اب تیسری پھر کیٹیگری ہے کہ کیا اس نے ذاتی طور پہ کیا ہے اور اس میں یا اس کے پیچھے کسی کی موٹیویشن ہے. یہ جو باتیں میں نے آپ کو دو بتائی ہیں یہ آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا. یہ جو تیسری کیٹیگری ہے یہ ہے تفتیش طلب. ٹھیک ہے. کہ کیا اس کو کسی نے اکسایا تھا, اس کی ذہن سازی کی گئی تھی, برین واشنگ کی گئی تھی, اس میں کتنے ہینڈلرز ہیں بیچ میں, کیا اس کے پیچھے آج 2 لوگ اس کے ساتھ گرفتار ہو گئے. ایگزیکٹلی. ایک ساجد ہے اور ایک وقاص یا فاروق نام کوئی شخص ہے. اس کو ویپن جو دیا گیا وہ ویپن کہاں سے لیا گیا, کیا وہ کوئی اسلحہ فروش تھے جنہوں نے ویپن دیا یا ویپن دینے والوں نے اس کو موٹیویٹ کیا. پھر یہ کنیکٹ ہوتا کیا اس کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑی ادارہ جاتی سازش ہے, کیا عمران خان کے سیاسی مخالفین کی سازش ہے. یہ بیسیکلی ہے تفتیش طلب کام. دیکھیں اس پہ سر ابھی ملک جو ہے وہ انتشار کی طرف جا رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ رات جس طرح آرمی کے جتنے بھی کور کمانڈرز وغیرہ تھے ان کے گھروں پہ دھاوا بولا گیا, عوام شدید غصے میں تھی, آرمی کی گاڑیاں روکی گئی. آپ حالات کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کور کمانڈر کے گھر کے باہر لوگ نکلے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہو, اور وہ بھی وہ لوگ جو آج تک انہی کور کمانڈرز کا دفاع کرتے رہے. ایگزیکٹلی. یعنی پی ٹی ایم اگر یہ کرے سمجھ میں آتا ہے, پیپلز پارٹی کرے, وہ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے زمانے سے فوج کے خلاف چلتی آ رہی ہے, سمجھ میں آتا ہے. نون لیگ کرے تو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نون لیگ کے بھی فوج کے ساتھ تعلقات خراب رہے, مزاحمت رہی. پی ٹی آئی اگر کرے یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اس کا مطلب ہے کہ خطرے کی گھنٹی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر ایک طبقہ جو تھا, جو فوج کا حامی تھا, جو فوج کی فرنٹ لائن فورس تھا عوام کے اندر, وہ بغیر کسی قیمت کے فوج کا دفاع کرتا تھا. ایگزیکٹلی. وہ رضا کرانہ طور پہ فوج کا, اور ان کو تانے ملتے تھے کہ یہ تو فوج کے بوٹ پالش کرتے ہیں پی ٹی آئی والے. اگر اس طبقے کے اندر بھی کوئی ناراضگی ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ فوج غلط ہوگی, لیکن یہ فوج کے لیے سوچنے کا لمحہ ضرور ہے کہ کہاں ایسی کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. کہاں ایسا کوئی انڈر کرنٹ. ایک پوائنٹ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسری طاقت ہو جو حالات دیکھ رہی ہے اور اس پہ آ کے وہ خرابی پیدا کر رہی ہے, مگر اس کے لیے بھی تحقیقات کی ضرورت ہے. اس کی تحقیقات بھی دیکھیں نا. تیسری قوت کون ہو سکتی ہے؟ وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں, جس میں ہمارے بلوچ سیپریٹسٹ ہیں, جس میں انڈیا ہے, را ہے, لیکن اس کو بھی آئی ایس آئی اور ایم آئی یا آئی بی چیک کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی. یہ پولیس کے بس کا کام تو نہیں ہے. اگر اس کے پیچھے کوئی روگ ایلیمنٹس ہیں, کوئی ہوسٹائل ایجنسی. بہرحال اسد عمر صاحب نے 3 نام لیے اور ان 3 لوگوں کو انہوں نے استعفوں کا مطالبہ بھی کیا. ان میں ایک بڑا نام بڑا اہم ہے اور اس کی بنا پہ انہیں اب آفر بھی کر دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انہوں نے سوچ سمجھ کے نام لیا یا پھر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ؟ دیکھیں پچھلے 22 سالوں میں, میں صرف اسی صدی کی بات کرتا ہوں, اس سے پیچھے نہیں جاتا, 22 سالوں میں صرف 3 نام ایسے ہیں جو فوج کے جرنیلوں میں سے حاضر سروس ہوتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنے. صرف 3 نام ایسے. ایک ہوتے تھے جو جن کا آج نام لیا جا رہا ہے عمران خان, جس پوزیشن پہ آج یہ ہیں وہ دونوں بھی انہی پوزیشن پہ تھے, باقی دونوں بھی. اچھا. ایک پرویز مشرف کے زمانے میں تھے, ان کا نام تھا جنرل احتشام ضمیر.
جن کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ضمیر خریدے، قواف لیگ بنائی اور پرویز مشرف کے لیے اقتدار کو اس طرح سے کیا، مینیج کیا، پالیٹکس کرتے تھے. دوسرے جنرل جو ہیں وہ ابھی حاضر سروس ہیں، وہ ایک قدم اوپر چلے گئے ہوئے ہیں. وہ بھی انہی کی پوزیشن پر تھے ایک زمانے میں. وہ بھی حاضر سروس تھے کہ ان کا نام بدنام ہونا شروع ہو گیا. اور تیسرے یہ جنرل ہیں جو اب بچہ بچہ ان کا نام جانتا ہے اور ان کے نام کے ساتھ بہت بدنامی جڑ رہی ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ غلط ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ان کے نام کے ساتھ بدنامی جڑ رہی ہے، دھبے جڑ رہے ہیں. 22 سالوں میں اور کوئی چوتھا جرنیل ایسا نہیں ہے وقار جو ہمیں اس طرح پبلکلی جس کے ساتھ جس کی توہین ہوتی ہو، جس پر الزامات لگ رہے ہوں اور عوام میں شدید ریاکشن عوام پایا میں جائے. شدید ریاکشن اس کے بارے میں آ رہا ہو. اگین میں کہوں گا کہ یہ ادارے کے سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ کے گھر پہ کوئی پڑوسیوں کا بچہ آ کے پتھر پھینک جاتا ہو یا گھنٹی بجا جاتا ہو تو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ پھینک کیوں رہا ہے. اور یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ روز پھینکتا ہے لیکن آج گھنٹی بجی ہے لیکن اس نے نہیں بجائی، کسی اور نے بجائی ہے، تو جن کا بچہ ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے. ایگزیکٹلی یار روز تو ہمارا بچہ بچاتا تھا، آج اس نے نہیں بجائی، آج ہمارے میں نام کیوں لگ رہا ہے؟ ایگزیکٹلی. تو وہ دیکھیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ شریر ہے. اچھا امیر عباس صاحب، حالات آپ کے سامنے ہیں. حملے سے پہلے بھی عوام کا جو ریئیکشن تھا عمران خان کے ساتھ، جس طرح عوام چل رہی تھی، اور حملے کے بعد بھی جو ایک شدید ریئیکشن دیکھنے کو ملا، آپ کو کیا فرق نظر آیا اس میں؟ دیکھیں، میں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کے اندر ماحول ہے وہ رہا ہے. یعنی اس پہ کتابیں لکھی گئیں، جیسے عائشہ صدیقہ نے کتاب لکھی، اس پہ کالمز لکھے گئے، اس میں کانفرنسز ہوتی تھی، جیسے آج کل آسما جہانگیر کانفرنس، آسما جہانگیر کے دنیا سے جانے کے بعد ہر سال جو کانفرنس ہوتی ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کانفرنس ہوتی ہے. ٹی وی شوز میں بھی بات ہوتی رہی، لیکن میں نے آج تک کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پبلک موومنٹ نہیں دیکھی. نواز شریف بڑا نظریاتی بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نواز شریف بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ نہیں چلا سکا. وہ اس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، لیکن اس نے اقتدار کو عزت دے دی، ووٹ تیل لینے چلا گیا. تو یہ عمران خان کی جو موومنٹ ہے یہ اب شروع تو ہوئی تھی رجیم چینج سے، لیکن یہ ٹرانسفارم ہو گئی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ میں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے مراد میں واضح کر دوں، اس سے مراد یہ کہ سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. کیا یہ ہونا ممکن؟ یہ ممکن ہے لیکن یہ آسان نہیں ہے. یہ ممکن ہے، یہ آسان نہیں ہے. یہ بڑا کٹھن اور بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور اس میں وہ کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو ساری سیاسی جماعتوں کا ایک اتفاق چاہیے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہاں اتفاق نہیں ہوتا. آج یہ حکومت چونکہ بینیفیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ آج انہیں کچھ نہیں کہہ رہی ہے، لہٰذا آج یہ اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی کر رہے ہیں. ماضی میں عمران خان جب اسٹیبلشمنٹ کے رومانس میں تھے، وہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی کرتے تھے. اور سیاستدانوں کا یہ سوچنا چاہیے. آج عمران خان کو چونکہ وہ کبے کو لات پڑی، اس کی کمر سیدھی ہوگی، تو عمران خان کے اندر اب ایک جمہوریت پسند حکمران جاگ گیا ہے. ماضی میں نواز شریف کے اندر ایک جمہوریت پسند جاگا ہوا تھا. اب کل کو عمران خان جب پاور میں آئیں گے تو اس کا کبھی امکان ہے کہ عمران خان پھر اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی کر رہے ہوں گے. ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے دائرہ اختیار میں وہ نہیں رہے گی نا. یہ ان کو نہیں رہنے دیں گے نا. یہ سیاستدان جو ہیں یہ ان کو خود دعوت دے رہے ہیں. یہ ان کو دعوت دے. اچھا، آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا، عمران خان پہ گولیاں چلی، کیا یہ معاملات چلتے رہیں گے یا یہ رکیں گے؟ طاقت جو بھی ہے اس کا کوئی سد باب تو ہوگا. دیکھیں، یہ ایک تو جب تک ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا، رول آف لا سے مطلب مراد یہ ہے کہ ہر شخص، اس ملک میں کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا لا ہے، اس ملک میں صحافیوں کا لا ہے، اس ملک میں ججوں کا لا ہے، اس ملک میں 22ویں گریڈ کے افسر کا لا ہے، اس ملک میں تھانے دار پٹواری کا لا ہے، اس ملک میں سرمایہ دار کا لا ہے. اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے. اس ملک میں ہر بندے نے قانون کی اپنی دکان کھولی ہوئی ہے. وہ قانون بیچتا بھی ہے، قانون خریدتا بھی. روزانہ وہ ایک آڑتی ہے، وہ قانون کا سودا کرتا ہے. جب تک اس ملک میں یہ رہے گا تب تک ارشد شریف بھی مارے جاتے رہیں گے، اور حامد میر جیسے لوگ بھی گولیاں لے کے اندر پھرتے رہیں گے، اور عمران خان جیسے لوگوں کو بھی گولیاں لگتی رہیں گی. اور المیہ یہ ہے کہ ان سب کے حادثوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے خود کروائے، یہ فیک تھے. حامد میر کے اوپر بھی کہا جاتا، یہی کہا گیا تھا، یہی کہا گیا. عمران خان کے اوپر بھی کہا گیا. بھائی ایک شخص کی جان گئی ہے، اسی معظم نام ہے اس کا شاید، کل کے واقعے میں ایک شخص کی جان گئی ہے. اس کو فیصل جاوید کو یہاں سے کوئی چیز لگ کر گئی ہے، وہ گرا ہے یا کچھ لگا ہے، اس کی تعویلیں دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور عمران خان کے گھٹنے میں لگی ہے. یہ ذرا سا ایم ہٹنے کی دیر تھی، وہ کہیں اور بھی جا کے لگ سکتی تھی. وہ علی چٹھا جو ہے
حامد ناصر چٹھا صاحب کا بیٹا ینگ نوجوان آدمی ہے, اس کو لگی ہے. اب تو شاید تعداد بھی کچھ 14 کے قریب ہو گئی, 14 لوگ, ایک بچہ بھی زخمی ہے. وہ کون سا, یہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل ہے؟ گولیاں چلی ہیں, اس پہ سیریس ہونا پڑے گا. اس پہ سیریس ہونا پڑے گا. اس میں آپ یہ کہیں کہ وہ عمران خان نے خود کروایا ہے. عمران خان نے خود کروانا تھا, وہ 2 کلومیٹر دور جا کے فائرنگ کروا دیتا, اپنے 4 بندے مروا دیتا. ایگزیکٹلی. وہ اتنا پاگل ہے, وہ اپنے اوپر گولیاں کی بوچھاڑ کروا رہا ہے. جس کنٹینر پر چڑھا ہوا ہے اپنے اور اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو گولیاں مروا رہا ہے. وہ اتنا پاگل ہے. المیہ ہے اور اس پہ سوچنا پڑے گا. امیر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا.